السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ سب کو بہت بہت مبارکبادی۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے کلام کی تفسیر اور تشریح اور توضیح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے افضل، اس سے بہتر عمل نہ تو کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعہ دعا ہے کہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں اس تفسیر اور توضیح کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح تو ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما لے اور ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا اور جو نصارہ ہیں اور جو بے دین اور لا مذہب ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ بہت عظیم آیت ہے میرے بھائیوں، جو اہل ایمان کے دلوں کو بڑا سکون پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کر کے، کچھ مذاہب کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ کر کے یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ثواب کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اس کو سن لیں اچھی طریقے سے، اور یہودی بھی اچھی طریقے سے جان لیں اور نصرانی بھی اچھی طریقے سے جان لیں۔ آمنا یؤمنو ایمانا، یعنی جو ایمان لے آئے۔ والذین ہادو یہ حوادہ یا تحود سے ماخوذ ہے۔ حوادہ کے معنی ہوتے ہیں محبت، لغوی معنی، اور تحود کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ اس سے مراد یہود ہیں جنہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ یہود وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے دعوے دار ہیں۔
دعوے دار ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ پیروی نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ دعوے دار ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اور بات کہتے ہیں کہ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے سکارہ سکران کی جمع ہے، ندامہ ندمان کی جمع ہے۔ یہ نصرت سے ماخوذ ہے، مدد کے معنی میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نصران یا نصارہ کی طرف منسوب ہے، اور ناصرہ یا نصران یہ وہ بستی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ بہرحال نصارہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلنے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے دعوے دار ہیں۔ والسابعین، سابعین جمع ہے سابی کی، اور سابی لا مذہب اور بے مذہب کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ یہودی مذہب پر چل رہے تھے، اور بہت سارے لوگ عیسائی مذہب پر چل رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان دو مذہبوں میں سے کسی پر نہیں چلتے تھے۔ اس میں کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا تو کسی اور کی پوجا کرتا تھا۔ تو چونکہ جو یہ دو آسمانی مذاہب ہیں، ان مذاہب سے ہٹ کر چلنے والے، اس لیے ان کو لا مذہب کہا جاتا ہے، بے دین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں کا تذکرہ کر کے یہ بیان فرمایا کہ نہ تو ایمان کے دعویٰ سے کچھ ہوتا ہے، نہ یہودی مذہب کی اتباع کے دعویٰ سے کچھ ہوتا ہے، نہ عیسائی مذہب پر چلنے کے دعویٰ سے کچھ ہوتا ہے، اور نہ بے دینی سے کچھ ہوتا ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو حقیقت حال میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اس میں سے اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، یعنی جس کا ایمان درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اور جب اللہ رب العزت پر ایمان ہے تو پھر عبادت کی ساری شکلیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرے گا، نیک کام کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بس ہم توحید کے پختہ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ نام رسالت کے یقین کرنے والے ہیں، اور نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ فرائض کو ادا کرو، نہ محرمات سے بچو۔ نہیں، عمل صالح کرنا پڑے گا، اور عمل صالح میں دونوں چیزیں ہیں میرے بھائیوں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا اس کو کرنا بھی نیکی ہے، اور جس سے آپ نے منع کیا اس سے رکنا بھی نیکی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکیاں اللہ رب العزت نے، جیسے نماز، روزہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، یہ کرنا نیکی ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ برائیوں سے بچنا بھی نیکی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی نیکی ہے، کیونکہ اس نے حرام سے بچ کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں۔ جب یہ تین چیزیں، یہ دو چیزیں کہہ لیجئے یا تین چیزیں کہہ لیجئے، آپ کے اندر موجود ہوں گی اور آپ اس کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے،
اور انہیں نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یعنی آپ کی نیکی، آپ کی اچھائی ضائع نہیں جائے گی، آپ کو اس کا ثواب مل کر کے رہے گا. آپ کی نیکی کا لوگ اعتراف کریں یا نہ کریں، آپ کو لوگ نیک مانیں یا نہ مانیں، آپ کو لوگ دنیا والے جانیں یا نہ جانیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، تو اللہ رب العزت آپ کے عمل کو جانتا ہے، وہ آپ کو ثواب دینے والا ہے. آپ کا پڑوسی آپ کو کتنا برا بھلا کہے، آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی مسلمان، کوئی انسان آپ کو کتنا ہی برا بھلا کہے، اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب دے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو رائی کے دانے کے برابر عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اچھائی کرو گے تو بھی آپ اس کو دیکھ لو گے، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور برائی کرو گے تو بھی آپ کو اس کی سزا اور اس کے وبال کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، آگے کے مراحل کے لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ بالکل پرسکون ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو صحیح طور سے استعمال کیا، انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی کو صحیح طور سے استعمال کیا، اپنے مال کو صحیح استعمال کیا. مال میں، صحت میں، زندگی میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیا ہے، تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. آگے آنے والی زندگی، آخرت، قیامت، اس کے مراحل، آخرت کے بعد کے مراحل، جنت اور جہنم کے فیصلہ ہونے تک کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. غم مطلب پیچھے کی جو زندگی گزر گئی اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا انہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی فکر انہیں نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا انہیں جو پیچھے کی زندگی گزر گئی، کیونکہ انہوں نے ضائع نہیں کیا اس کو. پیچھے کی زندگی پر غم کون کرتا ہے؟ رنج کس کو ہوتا ہے؟ جو اس کو ضائع کر دیتا ہے. جب ایک آدمی اپنی 20-25 سال کی زندگی کو 30-35-40 سال کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے تو ایک دن اس کو افسوس کرنا پڑتا ہے، اس کو غمگین ہونا پڑتا ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی کو مکمل صحیح طریقے سے استعمال کیا تو کوئی غم ہونے کا سوال ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور سے یہ فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح ہوگا اس کے لیے ہی کامیابی ہے. لہذا ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس قیمتی توجیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.